رمضان کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ہے سماجی رسمیں یعنی سماجی رسومات اور رویے، جس میں ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی سماج میں رائج کچھ عادات، کچھ طور طریقے، کچھ رسومات اور ان کی اہمیت، اور پھر بحیثیت مسلمان ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کون سی ایسی رسومات ہیں جو اگر ہم جاری رکھیں، اگر انہیں پریکٹس کریں تو کہیں ہمارے احکامات شریعہ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے یا جن واجبات کا ہمیں مکلف بنایا گیا ان پر ضرب نہیں پڑتی۔ بات آج یہ کریں گے کہ رسم دراصل ہے کیا۔ کسی بھی معاشرے میں رسم یا رسم و رواج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آلموسٹ سملر میننگز ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ ہم سب اپنی زندگی میں یا کسی بھی معاشرے کے حوالے سے اگر تجزیہ کرتے ہیں تو رسومات کی ایگزسٹنس کا، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ٹھیک بھی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جب ترقی کرتا ہے یا اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو وہ اسی تہذیب یا اقدار یا ٹریڈیشنز یا کسٹمز جو اس معاشرے میں رائج ہیں انہی کی بدولت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ ایک تنقیدی جائزہ لیں تو جس بھی معاشرے میں کسی خاص مذہب یا کسی خاص قوم کی بات نہیں کر رہی، اوورآل بات کر رہی ہوں، کہ جہاں پر رسومات نہیں ہیں، ان کی کچھ ویلیوز نہیں ہیں، سماجی ان کے کچھ رسم و رواج نہیں ہیں، تو ان کی کوئی اپنی خاص پہچان بھی نہیں ہے۔ ان کے اندر آپ کو وہ یونٹی بھی نظر نہیں آئے گی، ان کے اندر آپ کو وہ بانڈنگ بھی نظر نہیں آئے گی جو اس کے برعکس جس بھی جگہ پر، جس بھی معاشرے میں، جس بھی سوسائٹی میں کچھ خاص پریکٹسز ہوتی ہیں جن کو آپ رسومات کہتے ہیں، وہاں پر آپ کو جو صورتحال نظر آئے گی۔ بحیثیت مسلمان ہم تو خاص طور پر اس چیز کے پابند ہیں کہ ہمیں اپنے درمیان ایک اخوت کا رشتہ قائم رکھنا ہے، بھائی چارے کا رشتہ قائم رکھنا ہے۔ تو اس میں بے شمار رسومات ہماری سوسائٹی میں ایسی رائج ہیں جو اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، یعنی اس کو مزید تقویت پہنچاتی ہیں۔ رسم کیا ہے؟ استعمال تو سبھی لوگ کرتے ہیں اس لفظ کو، اور جب ہم کوئی لفظ فریکوینٹلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ بے شمار تعریفات اور لغت کے بے شمار مفہوم، میں آسان ترین مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ رسم کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو یا نقش کو یا کسی کے چھوڑے ہوئے نشانات کو۔ نشان قدم ہے، نشان ہے، کوئی پرنٹ ہے، اس کو رسم کہا گیا۔ اب اگر اس کی اصطلاحی تعریف ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی انسانوں کے طبقے یا گروہ میں کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی پریکٹسز، کچھ ایسے کام جو سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے ہوں، پہلے سے چلے آ رہے ہوں، لوگ انہیں اچھا جانتے ہوں، اور وہ کوئی ان کا قانون نہ ہو، وہ ان کی کوئی مذہبی تعلیمات نہ ہوں، مگر وہ اسے پریکٹس کرتے ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رسم و رواج ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی کا ایک طبقہ جن کاموں کو اچھا جانتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، اور یہ سلسلہ بیٹوں سے آگے پوتوں میں اور ان کی اولادوں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی دادا پھر بیٹا پھر پوتا، اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سینہ بسینہ وہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے نظریات، ایسے کانسیپٹس، ایسے عقائد، ایسی عادات جو مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا کوئی کام کوئی کرتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں ہوتا تھا، ہمارے ددیال میں ہوتا تھا، ننیال میں ہوتا تھا، ہماری والدہ ایسا کرتی تھی اس لیے ہم کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں میں وہ چیز منتقل کرتے ہیں۔ تو اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اکثر دیکھا گیا کہ اس سے کمیونٹی کا ایک ربط رہتا ہے، ان کا ایک تعلق بنا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ تو اب رسومات آپ کے سامنے ہے، مفہوم اس کا کیا ہے، اس کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یقینی طور پر ہر سوسائٹی جو اپنی کچھ ٹریڈیشنز، کچھ ویلیوز، کچھ اقدار رکھتی ہے،
تو وہ ان کو اتنی اہمیت دیتی ہے گویا کہ وہ ان کا قانون ہو یا ان کی مذہبی ذمہ داریاں ہوں. جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جو مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں ان کے نزدیک مذہبی احکامات کی جو اہمیت ہے یا قانون کی جو اہمیت ہے، اسی طرح سے رسم و رواج کی بھی اہمیت ہوتی ہے. کچھ علاقوں میں، کچھ طبقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان رسومات کی یا ان رسم و رواج کی اتنی اہمیت ہے کہ جو شخص ان سے بیک آؤٹ کرنا چاہے، بغاوت کرنا چاہے، انہیں نہ مانے یا ان رسومات کی پیروی نہ کرے، تو پورا کا پورا جو طبقہ ہے، جو باقی گروہ ہے، وہ اس شخص کو قابل مذمت اور قابل ملامت سمجھتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور صرف اتنی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا کہ جس نے اپنی رسم سے بغاوت کی یا اس نے کہا کہ بھئی یہ پرانی رسومات ہیں اور آج کے زمانے میں اس پر عمل کرنے کو لازم نہیں سمجھتا، تو پوری کی پوری جو کمیونٹی تھی اس نے اس کو اپنی کمیونٹی سے نکال دیا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا. یہ ساری سچویشنز ہمارے سامنے دیکھنے میں آتی ہیں. کبھی ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا رسومات پر عمل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ سب رسمیں بری نہیں ہیں بلکہ بہت اچھی ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہم اس بات پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے میں جو پہلے سے رائج رسومات تھیں، کسٹمز تھے، ان کی جو ٹریڈیشنز تھیں، ان کو یکسر آپ نے ڈینائی کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوسائٹی میں سے نکال دینے کا حکم دیا، ان کو حرمت کے حکم میں ڈال دیا، یا کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی فرمائی؟ اور اگر پیروی فرمائی تو کون سی رسومات کو آپ نے باقی رکھا اور کون سی رسومات کو سرے سے سوسائٹی میں سے نکال کر پھینک دیا گیا یا کہا گیا کہ یہ رسومات ہمارے پاؤں کے نیچے پامال ہیں؟ کچھ لنکس آپ بن رہے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں کچھ باتیں انشاءاللہ اب آ بھی رہی ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ رسومات کی کئی قسمیں ہیں. کچھ رسومات یعنی پیدائش سے لے کر موت تک انسان مختلف رسومات، مختلف ٹریڈیشن سے گزر رہا ہے، اور ہر سوسائٹی میں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. اور جس سوسائٹی میں کوئی رسم نہیں ہے، کوئی اقدار نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ربط اور تعلق بھی نہیں ہے. وہ بس ایک روبوٹس کی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک پیٹرن پر چل رہے ہیں اور اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. رسمیں کئی قسم کی ہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ پوری زندگی ہماری رسومات سے عبارت ہے. نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلموں میں بھی بہت سی ایسی رسومات ہیں جو ان کے لیے بھی ان کے قانون سے زیادہ اور سم ٹائمز ان کے مذہبی جو ان کی پریکٹسز ہیں ان سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. پیدائش کی رسومات ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں انڈیویجولی بھی بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش، اس کو جس مذہب کی طرف اس کو لے جانا ہے اس کی کچھ مخصوص رسومات، خوشی منانا، اور بحیثیت مسلمان اگر میں بات کروں تو بچے کا عقیقہ کرنا، دیگر اس کی پیدائش سے ریلیٹڈ معاملات، خوشی کرنا، یا بعض لوگ سالگرہ مناتے ہیں، ہر سال جب وہ دن آتا ہے پیدائش کا اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس قسم کی رسمیں ہیں. وفات کی رسومات میں تجہیز و تکفین ہر کسی کا، ہر قوم کا، ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہے، کس طرح سے اس باڈی کو انہوں نے آخری منزل تک پہنچانا ہے. ہم الحمدللہ اگر مسلمان کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو کس طرح تجہیز و تکفین کی جائے گی، سویم، چہلم، عرس اور دیگر معاملات جو رسومات ہیں وہ ہمارا ایک سلسلہ سوسائٹی میں آپ کو یقیناً نظر آتا ہے. کچھ سماجی رسومات بھی ہیں. خاص طور پر میں اگر بات کروں گی کاروکاری، وٹا سٹا، قرآن سے شادی، یا کسی نے اگر کچھ غلط کیا ہے اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کنفیس کرتا یا وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ میں نے جرم کیا ہے، تو کہا جاتا ہے آگ کے اوپر آپ چلیں. اگر آپ بے گناہ بے قصور ہیں تو آگ آپ کو نہیں جلائے گی، اور اگر قصوروار ہیں تو جلا ڈالے گی. اس قسم کی رسومات یہ سب بھی کچھ سوسائٹیز میں، کچھ معاشروں میں جاری ہیں. ان میں سے آج بھی کچھ ایسی رسومات ہیں اس دور میں بھی، جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی، دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گلوبل ویلیج ہے اور سویلائزیشن کے اس دور میں ہم ہیں. اس کے باوجود بھی بہت سارے ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں ہیں،
ایسی ہولناک رسومات آج بھی ظالمانہ رسومات رائج ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ ہمارے ہاں سرکاری یا آفیشل جو کرتے ہیں نا رسومات وہ بھی ہوتی ہیں۔ دفتروں میں کسی کو نیا عہدہ ملا اس سے جو اوتھ لی جاتی ہے، دفتروں میں جو قومی پرچم ہے اس کو لہرایا جاتا ہے، جو بھی ان کا نیشنل لیڈر ہے، دفاتر میں جو سرکاری آفیسز ہیں ان میں اس کی تصاویر لگائی جاتی ہیں۔ کسی کے جاب پر آنے پر ایک گیدرنگ یا دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پھر ایک دعوت فیئرویل اس کو دی جاتی ہے۔ مختلف ایسے رسم و رواج موجود ہیں۔ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسم و رواج ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، انڈیویجولی بھی نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی کچھ ویلیوز ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کسی کے گھر مہمان جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پہلی دفعہ آپ ہمارے گھر آئے ہیں تو کوئی آپ کو گفٹ بھی دیا جائے گا۔ جو پہلی دفعہ ہمارے یہاں آتا ہے وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا، ہماری رسم ہے وہ تحفہ لیے بغیر نہیں جاتا۔ کچھ رسومات ایسی تھیں کہ کسی خاتون نے کچھ کہہ دیا ہے، یعنی کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، اب ہمیں اپنی سہیلی سے کہنا ہے بھئی تم بھی ہمارے گھر آؤ، اور ان کے والدین رشتہ دار مان نہیں رہے۔ اب ہم نے جا کے ان کے والد سے بات کی کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر ایک دن کے لیے آنے کی دعوت دے دیں۔ اب وہ کہیں گے یہ بیٹی نے کہہ دیا ہے، یعنی وہ ہمیں بھی بیٹی کنسیڈر کریں گے، اب ہم منع نہیں کر سکتے۔ کئی رسومات بہت اچھی ہیں، کئی رسومات سمجھی تو رسم جاتی ہیں، لیکن در حقیقت دین اسلام کی تاکیدی وہ باتیں بھی ہیں، اس کے احکامات بھی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری رسم ہے، جبکہ دین بھی اس کی تائید کر رہا ہے، اس میں احکامات بھی ہیں۔ لوگوں کی بات رکھنا، لڑنے والوں میں صلح کرانے کے لیے کسی بزرگ کا یا کسی خاتون کا انٹروین کرنا، وہ کہتے بس اب خاتون یا بیٹی ہماری بہن بیچ میں آ گئی ہے، اب ہم لڑائی بند کر دیں گے ایٹسیٹرا۔ ایسی بہت سی چیزیں آپ کو سوسائٹی میں نظر آتی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رسم و رواج کی اہمیت کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے سمرائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہ دیکھیے، عرب معاشرہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہدایت دے کر مبعوث فرمائے گئے، ہم اس کا یہ پہلو تو جانتے ہی ہیں کہ وہاں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو رائج نہ ہو۔ اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتے، بس یوں سمجھ لیجئے ہر برائی اس معاشرے میں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی تھی، اس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، جو ان کا دین تھا، جو ان کے طور طریقے تھے، جو رسومات آپ نے رائج فرمائی تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ اس کی بھی وہاں پر آپ کو نشاندہی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ گو کہ انہوں نے اس کو خلط ملط کر دیا، اس میں بہت ساری ایڈیشنز کر دیں، طریقے کو بگاڑ دیا، لیکن دیکھا جائے تو بہت ساری دین ابراہیمی یا ملت ابراہیمی کی رسومات بھی رائج تھیں۔ نکاح کا جو کانسیپٹ ہے، محرمات نکاح کا جو تصور ہے، بچے کی پیدائش پر ختنہ کرنا وہ جو تصور ہے، اسی طرح سے نماز کا اور ذکر کا جو تصور ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا تصور، یہ تمام وہ امور تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں تھے، اور کسی نہ کسی طرح ان معاشروں میں بھی کچھ لوگوں کی پریکٹس میں یا ان کی رسومات میں تھے۔ اب کیا اس کا حشر ہو گیا، کیا اس کا حال ہو گیا، اس کی اصلی شکل کو کیسے بدل دیا گیا، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کی پاسداری، ہم تو الحمدللہ قرآن سے یہ سب باتیں جان رہے ہیں کہ مشرکین بھی حرمت والے مہینوں کی پاسداری کیا کرتے تھے، اور اس کا سبب ملت ابراہیمی سے جو ان کا واسطہ تھا وہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات کے بارے میں کیا فرمایا، یا آپ کا جو طرز عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار رسومات کو باقی رکھا، جن میں معاہدات جو ہوتے تھے، کسی کا جو ٹریٹیز جو سائن ہوتی تھی، معاہدات کو بھی باقی رکھا، دیگر جو ان کے معاملات تھے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی خاص حکم نہیں آ جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی میں جو رائج عبادات کے طریقے ہیں انہی کے مطابق اعمال فرمائے کرتے تھے۔ پھر گریجولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی اصلاح فرمائی جو ملت ابراہیمی میں تھے۔ نماز کی
رکعت، اس کا انداز، روزوں کے احکامات، ان کے ایام، حرمت والے مہینوں کی پاسداری اور اس میں رد و بدل کرنے کی ممانعت، نکاح، تعداد ازواج کی ایک لمٹ مقرر کر دی گئی، طلاق کے احکامات وضع کر دیے گئے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی جو رسومات تھیں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں رسومات کو باقی بھی رکھتے ہوئے اور اس کی اصلاح بھی کرتے ہوئے کس طرح سے قائم رکھا، اور پھر کہاں پر ایک واضح لائن ڈرا کر دی گئی کہ اب اس رسم کی اس دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ دور جہالت کی کون کون سی بری رسومات تھیں جن کا دین اسلام نے خاتمہ کر دیا، اور کون سی ایسی رسومات تھیں جن کو باقی رکھا گیا مگر کچھ اصلاح کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے